ایک سیکنڈ آپ کے علم میں ہی ہوگا میرا تعلق قانون اور آئین کے شعبے سے ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو، جو میری 6 سال کی مدت میں نے جو سینٹ میں گزاری، اس میں سے آخری 3 سال مجھے یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ میں پاکستان سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی صدارت بھی کرتا رہا ہوں۔ اور یہ معاملہ، یہ جو پاکستان کی اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق کی یہاں کیسی کیفیت ہے، یہ امریکی دفتر خارجہ کی جو رپورٹ ہے 2023 کے بارے میں، اور یہ اہم بات ہے کہ یہ ریجیم چینج سے بعد کے سارے عرصے کو کور کرتی ہے۔ تو اس کا تعلق پی ڈی ایم گورنمنٹ اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور وہ تمام جو قوتیں ہیں جو ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، یہ ان کی ایک اسیسمنٹ ہے، یہ ان کی کارکردگی پہ تجزیہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے۔ انسانی حقوق ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اگر صدیوں سے نہیں تو کم از کم پچھلے 75 سال سے، جب سے دسمبر 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی تھی پیرس میں، جس کا نام یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس تھا، اور اس میں وضع کیا گیا تھا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے، کسی بھی ملک کا وہ شہری ہو، ایک انسان ہونے کے ناطے کچھ بیسک، کچھ بنیادی، کچھ منیمم سٹینڈرڈز ہیں جو کہ دنیا بھر کو میٹ کرنے ضروری ہیں، جن پہ پورا اترنا، ایک معیار پہ پورا اترنا ضروری ہے، جس میں انسانی وقار یا انسانی ڈگنیٹی بھی آتی ہے، انسانی پرائیویسی آف دا ہوم، جس کو ہم یہاں پہ اپنے ملک میں چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے یا تحفظ جو ہے وہ کہتے ہیں، اور مختلف سیاسی آزادیاں، آزادی اظہار رائے، بہت سے اس میں موضوعات ہیں اور معاملات ہیں۔ ہمارے ملک کے حد تک 1973 کے آئین میں پارٹ 2 کا چیپٹر 1 جو کہ ہمارے آئین کے آرٹیکلز 8 سے لے کے 28 تک ہیں، انہی میں یہی مثال جو قائم کی ہے اقوام متحدہ نے، اس کو ہم نے بھی اپناتے ہوئے اپنے آئین کا حصہ بنایا ہے۔ ان اقدار کو ہم نے 2010 میں انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کو پاکستان کے قانون کا حصہ بنایا گیا ہے 2010 کی جون میں، اس میں بھی یہی تمام انسانی حقوق اور وہی اقدار جو ہیں ان کا ذکر آتا ہے جو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس میں ہے، جو پاکستان کے آئین میں ہے، اور جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس میں ہے، اور یہی وہ موضوعات ہیں جو اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ کور ہو رہے ہیں۔ جتنی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ 100 صفحات پر مبنی ہے، اور اس میں 50-60 سے زیادہ صفحات جو ہیں وہ ان معاملات کے اوپر ہیں جو ہم جن کا تذکرہ آپ سے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ انسانی وقار یا ہیومن ڈگنیٹی سے شروع کر لیں تو کس طرح سے اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور کس طرح سے نام لے کر بھی بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اور اس کی قیادت کو اس کا نشانہ جس طرح سے بنایا گیا ہے، خاص طور پہ زیر حراست جو تشدد، ٹارچر ان کسٹڈی، کسٹوڈیل ٹارچر، اور کچھ حوالوں سے اموات بھی ہوئی ہیں کسٹڈی کے اندر۔ 2022 سے پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جرم ہے کسی کو بھی زیر حراست ٹارچر کرنا، اور اگر کوئی زیر حراست کسی کی وفات ہو جائے کسی تشدد کی وجہ سے تو وہ دفعہ 302 میں سزائے موت کا وہ جرم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس، اور یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، باہر والے ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں کیا کہ آپ کے جو قوانین ہیں، انہوں نے یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا لیکن میں تشبیہ دیتا ہوں، یہ کہہ یہی رہے ہیں کہ آپ کے قوانین اور آپ کے آئین، اور ہر موضوع کو انہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون سے جوڑ کے کہ یہ وعدہ کرتا ہے پاکستان کا آئین، یہ وعدہ کرتا ہے پاکستان کا قانون، اور اس کی پامالی کی بات صرف کی ہوئی، اور کوئی ایسا انسانی حقوق کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہو کہ جی پاکستان کی ریاست کی کارکردگی جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے قابل تحسین ہے یا تائید کرتی ہے ان وعدوں کی، ان گارنٹیز کی جو ہمارے آئین میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ تو جو لفظ میں کہہ رہا تھا انہوں نے استعمال نہیں کیا، میں کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے قانون جو ہیں یہ خوش خطی ہیں، یہ بات صرف خوش خطی ہیں یا اسٹیچوٹ بکس پہ پائے جاتے ہیں، ان پہ کوئی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور